يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. میرے پیارے بھائی، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج اس ویڈیو میں ہم اسلام کے 5 رکن حج کے متعلق گفتگو کریں گے. اس موضوع کو بھی میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں آپ کو اس کی فرضیت، اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت اور اس کا چھوڑنا کیسا ہے، تمام چیزوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. ان باتوں کو یاد رکھیں اور سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں اور دور دور تک اس تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ ہمارے اس بولنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، آمین. ہمارا اسلام کا 5واں رکن حج ہے، جس کی فرضیت جو اس موضوع کا پہلا حصہ ہے. اس کی فرضیت بہت ہی انوکھی فرضیت ہے، عجیب فرضیت ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کا رکن ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر حصے میں فرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکے میں 13 سال زندگی گزارے. اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر 10 سال تک زندگی گزارتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصہ مدینے کے ہجرت کرنے کے بعد 9ویں ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا. بعض علماء نے 6 ہجری کو فرض کرنے کا قول بتاتے ہیں، مگر اس دلائل صحیح نہیں ہے. راجح اور صحیح دلیل، صحیح بات یہی ہے کہ 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، جس کی دلیل سورہ آل عمران کی یہ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض قرار دیا گیا ہے. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کی طاقت رکھتے ہو ضرور حج کیا کر. جس طرح اس کی فضیلت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا. اس کے بعد ہمارا دوسرا حصہ فضل الحج، کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہر عبادت کی فضیلت اور اہمیت بتائی، اسی طرح حج کے متعلق بھی بہت ہی خوب کہا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ افضل الاعمال بعد الجہاد، جہاد کے بعد بہترین عمل حج ہے. تو جس طرح ہم جانتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنا کتنی اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو اس کی اہمیت بتائی ہے. اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت اجاگر کی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہا کفارۃ المعاصی، کہ حج ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے، جو بھی بندہ اس عمل کو کرتا ہے، حج کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر کو اسی طرح لوٹتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو یعنی وہ سارے گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے، وہ ایک دم اثر نو زندگی بس شروع کرتا ہے. تو اس طرح حج کی بہت ہی اہمیت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے تیسری حدیث میں کہا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، جو صحیح طریقے پر ہو، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. تو یہ بہت ہی اہمیت والا عمل ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا ذبح ایک ایسا عمل ہے، اللہ کی راہ میں کسی جانور کو ذبح کرنا، کہ جو انسان، جو بندہ کرے وہ اللہ سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے. تو ہر حاجی جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے. ذرا اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے حج کی فضیلت بتائی ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا حصہ اس موضوع کا رہا کیفیت الحج، حج کی کیفیت اور اس کا طریقہ، اس کی شرائط کیا ہے. تو میں اس کی کیفیت بتانے سے پہلے حج کے اقسام بتا دوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بتایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. جو جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس قسم سے حج کر سکتا ہے. حج کا پہلا طریقہ ہے پہلی قسم ہے حج تمتع. حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جو ہر حاجی حج کو نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے سفر کرے، وہاں پر جا کر پہلے عمرہ کرے اور چند دن عام زندگی بسر کرے، بعد میں حج کرے. تو پہلے عمرہ بعد میں حج کیے جانے والے طریقے کو حج تمتع کہتے ہیں. دوسری قسم حج افراد ہے. حج افراد میں صرف اور صرف حاجی حج کرتا ہے، نہ عمرہ پہلے کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا. تیسری قسم ہے حج قیران. حج قیران میں حج کا طریقہ یہ ہوگا کہ حج کے لیے جب حاجی احرام باندھتا ہو تو اس وقت وہ ایک ہی نیت کے ساتھ کہ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبہ پہنچ کر ایک ہی ساتھ وہ حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرے گا. ان 3 قسموں کو اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ الگ رخصتیں دیے ہیں کہ جو طاقت رکھتا ہو وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو ضرور حج کرے، اور جتنی طاقت رکھتا ہو اس طرح وہ حج کی قسموں میں سے ضرور ادا کرنے کی کوشش کرے. اور حج مبرور کہتے ہیں وہ حج جو صحیح طریقے پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور جو حج کو اللہ قبول کر لے، اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں. اور حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اور اس کا بدلہ جنت رکھا ہے. تو اس وجہ سے حج مبرور کے لیے دعا کرنا چاہیے، حج کرنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج قبول ہونے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. تو اس کی میں کیفیت بتاتا چلوں، اس کا طریقہ بتاتا چلوں جو احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے موجود ہے. تو 8 ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے. تو ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ کو حاجی احرام باندھے گا. جو وہاں پر حدود ہیں، یعنی احرام باندھنے کے ہر راستے کی طرف سے چند حدود ہیں، تو وہاں سے احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کو حاجی اپنا حج شروع کرے گا. تو مینا کے پاس پہنچے گا. مینا سے اس کا حج شروع ہونے والا ہے. جیسا ہی سورج طلوع ہو تو مینا پہنچیں گے، مکے سے مینا پہنچیں گے. مینا پہنچ کر وہاں پر سارا دن گزاریں گے. ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، مغرب اور عشاء، یہ تمام نمازیں الگ الگ باجماعت پڑھیں گے. اس کے بعد رات جیسا ہو، رات تو سفر شروع ہوگا. صبح 9 ذی الحجہ کو صبح عرفہ پہنچیں گے. عرفہ پہنچ کر وہاں پر وہ شام تک دن گزاریں گے، وہاں پر عبادتیں کرتے رہیں گے. اس کے بعد مزدلفہ، شام کے وقت مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ میں جیسا ہی پہنچے تو پھر شام کا سفر شروع ہوگا واپس مینا کی طرف. مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، پھر واپس مینا کی طرف. صبح ہونے سے قبل پہنچنا چاہیے. وہاں پر پہنچیں گے، جیسا ہی صبح ہوگی وہاں پر جمرات ماریں گے، یعنی شیطان کے 3 الگ الگ دیواروں پر پتھر ماریں گے. اس کے بعد مکہ پہنچیں گے 10 کی صبح، 10 ذی الحجہ کی صبح مکہ پہنچیں گے. یعنی اس وقت وہاں پر ذبح کا آپ کو کارڈ ملے گا، ذبح ہونے کا آپ کو حکم ملے گا. تو وہاں پر آپ کا جانور جیسا ہی ذبح ہونے کا آپ کو خبر ملے تو اس وقت آپ اپنے بال کاٹیں گے. اس کے بعد کعبے کے اندر پہنچیں گے، وہاں پر سعی کریں گے، طواف کریں گے. اس پہلے طواف اور یہاں پر جو سعی ہوتی ہے، اس کے بعد علماء اکرام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے، جسے اگر ضرورت پڑے، جسے اگر کوئی کام پیش آ جائے، کچھ حاجت پیش آئے، تو یہاں سے انسان اپنے گھر لوٹ سکتا ہے. مگر مکمل حج اس کے بعد اور تھوڑا حصہ باقی، وہ یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد وہ مینا پہنچے گا. مینا پہنچ کر پھر 3 پتھریں مار کر پھر واپس لوٹ کر آئے گا. واپس لوٹ کر آ کر طواف الوداع، آخری وداعی طواف کرے گا. اس کے بعد اس کا پورا حج مکمل ہو جاتا ہے. یہاں سے وہ مکمل اپنا لباس بدل کر عام زندگی گزار سکتا ہے. یہ ہے حج کی کیفیت رہی. ہمارا آخری حصہ ہے ترک الحج. حج ترک کرنے سے
اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ حج کو ترک کرنا یہ بہت ہی احادیث بہت ہی بھیانک ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا جو زندگی میں طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کی موت یہودی یا نصرانی پر ہوتی ہے، یہودیت یا نصرانیت پر اس کی موت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف سے بد دعا ہے جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود ان ارکان اسلام کو اہمیت نہ دیتے ہو، طاقت رکھنے کے باوجود وہ ان لوگوں کو ان چیزوں کو ان اعمال کو بہت کمزور اور حقیر سمجھتے ہو. اس وجہ سے حج طاقت رکھتے ہوئے ہرگز حج نہ چھوڑے. اور دوسرے حدیث میں اس کی وعید یوں بتائی گئی کہ جو بھی حج چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کی حالت میں چلے جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اور اگر ہم عام فتوے دیکھیں تو اس میں بھی بتایا گیا کہ جو رکن اس طرح طاقت رکھتے ہوئے حج چھوڑ دیتا ہو اسے تربیت دینا، اسے سزا دینا اور اسے اس کی طرف لوٹ آنا، توبہ کرانا، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. تو حج چھوڑنے سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس طرح حج کا موضوع رہا کہ اس کی فرضیت کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کو چھوڑنے پر وعید کیا ہے. ان باتوں کو یاد رکھیں اور دور دور تک سمجھانے اور پھیلانے کی کوشش کریں. رب العالمین ہم سب کو